بہت پرانی بات ہے۔ بادلوں کے پار ایک جادوئی بستی تھی جسے نورستان کہا جاتا تھا۔ یہاں کی زمین چاندی جیسی چمکتی تھی اور درختوں پر پھلوں کے بجائے ہیرے جواہرات لٹکتے تھے۔ اس بستی کی سب سے پیاری پری ستارہ تھی۔ ستارہ کے پر شفاف شیشے کی طرح تھے جو سورج کی روشنی میں دھنک کے ساتھ رنگ بکھیرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کا نرم لہجہ اور دوسروں کی مدد کرنا تھا۔ اسی بستی میں دو جڑواں بہنیں رم جھم اور بجلی بھی رہتی تھیں۔ ان کا کام دن بھر آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو سنوارنا تھا، لیکن ان کے دل حسد کی آگ میں جلتے تھے۔ انہیں یہ بات برداشت نہیں تھی کہ جب بھی ملکہ عالیہ کوئی جشن منعقد کرتے تو سب کی نظریں ستارہ پر ہی کیوں ہوتے۔ ایک شام رم جھم نے غصے میں اپنا جادوئی آئینہ زمین پر پٹخا اور بولی، بجلی، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ یہ ستارہ ہمیشہ کے لیے اس نورستان سے دور چلی جائے۔ جب تک یہ یہاں ہے کوئی ہمیں نہیں دیکھے گا۔ بجلی نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ سیاح وادی میں ایک قدیم جادوئی غار ہے جہاں جو بھی جاتا ہے اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ ہم اسے وہاں لے جائیں گے۔ اگلے دن دونوں بہنیں ستارہ کے پاس ایک مصنوعی اداسی لے کر گئیں۔ ستارہ، ہماری پالتو جادوئی چڑیا اڑ کر سیاہ وادی کی طرف چلی گئی ہے۔ ہم وہاں جانے سے ڈرتی ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ ستارہ، جو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، فوراً تیار ہو گئی۔ جیسے ہی وہ تینوں سیاہ وادی کی سرحد پر پہنچی، فضا بوجھل ہو گئی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ رم جھم اور بجلی نے ایک خاص مقام پر پہنچ کر ستارہ کو باتوں میں لگایا اور خود ایک جادوئی منتر پڑھ کر وہاں سے غائب ہو گئیں اور غار کا راستہ ایک بڑی چٹان سے بند کر دیا۔ ستارہ اندھیرے غار میں قید ہو گئی۔ وہاں نہ روشنی تھی نہ کوئی آواز۔ وہ بہت ڈری۔ تو یہ اندھیرا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور کائنات کے خالق سے مدد مانگی۔ اچانک اس کے دل سے ایک سنہری کرن نکلی اور اس کے پروں سے ٹکرا کر پورے غار میں پھیل گئی۔ اس روشنی میں ایسی طاقت تھی کہ غار کی دیواروں پر جمی صدیوں پرانی کالی کائی جھڑ گئی اور وہاں قیمتی پتھر چمکنے لگے۔ غار کا جادو ٹوٹ گیا۔ دوسری طرف نورستان میں جشن کا سما تھا۔ ملکہ عالیہ نے رم جھم اور بجلی سے پوچھا، ستارہ کہاں ہے؟ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ستارہ نے خود ہی نورستان چھوڑ کر دوسری بستی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ آسمان سے ایک تیز روشنی کا گولا اترا۔ ستارہ کسی عام پری کی طرح نہیں بلکہ ایک نورانی شہزادی کے روپ میں واپس آئی تھی۔ اس کے ساتھ وہ جادوئی چڑیا بھی تھی جسے بچانے کا بہانہ کر کے اسے بھیجا گیا تھا۔ وہ چڑیا دراصل غار میں ایک قدیم روح تھی جسے ستارہ کی نیکی نے آزاد کر دیا تھا۔ چڑیا نے بولنا شروع کیا اور ملکہ کو ساری سچائی بتا دی۔ ملکہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے رم جھم اور بجلی کو حکم دیا، تمہاری خوبصورتی تمہارے دلوں کی حسد کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ اب سے تم دونوں عام انسانوں کی طرح زمین پر رہو گی اور تب تک واپس نہیں آ سکو گی جب تک تمہارے دل دوسروں کے لیے محبت سے نہ بھر جائیں۔ ملکہ نے ستارہ کے سر پر ہیرا جڑا تاج رکھا اور اسے نورستان کا محافظ مقرر کر دیا۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حسد کی آگ پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے اور نیکی کی روشنی کالی سے کالی وادی میں بھی راستہ بنا لیتی ہے۔